حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اقدس تھا، تو ایک آدمی فوت ہو گیا، لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہوئے، جبکہ صفیں تیار ہو گئیں، فکر والی بات ہے، غور سے سننے اور فکر والی بات ہے، صفیں تیار ہو گئیں تو لوگوں نے دیکھا جو وہ میت سامنے پڑا ہوا تھا اس کا کفن جو تھا وہ ہلنے لگ گیا، حرکت کرنے لگا، جبکہ لوگوں نے غور سے دیکھا تو اس کے کفن کے اندر ایک سانپ تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کے کفن کے اندر سانپ تھا جو اس کی گردن کے ساتھ لپٹا ہوا تھا، اس میت کے گوشت کو کھا رہا تھا، اس میت کے خون کو چوس رہا تھا۔ اللہ اکبر، لوگوں نے جب دیکھا تو اس کو مارنے کا ارادہ کیا، قتل کرنے کا ارادہ کیا کہ ہم اس کو مار دیتے ہیں۔ جب لوگوں نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو وہ سانپ بولنے لگا، باتیں کرنے لگ گیا، کہنے لگا ارے تم مجھے کیوں قتل کرتے ہو، جبکہ میں نے تمہارا کوئی بگاڑا تو نہیں ہے، میں نے کوئی غلطی بھی نہیں کی ہے، میں نے تم لوگوں کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچایا ہے، پھر مجھے تم کیوں قتل کرتے ہو، جبکہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ تو میرے مالک میرے رب نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں اسے یہ سزا دیتا رہوں۔ تب لوگوں نے پوچھا ارے پھر اس کی کیا غلطی ہے، اس نے کون سا گناہ کیا ہے جس کے سبب تم اسے یہ سزا دے رہے ہو؟ تو تب سانپ نے کہا اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ ارے وہ کیا ہے؟ تو سانپ نے جواب دیا یہ ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ سے حی علی الصلاۃ کی آواز سنتا تھا لیکن نماز پڑھنے نہیں آتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی ہم بھی دیکھیں کہ ہم اذان سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں۔ کوئی کسی کام میں بھی لگا ہوا ہو، گاؤں میں نہ بھی ہو تو دوسرے گاؤں کے قریب کی آواز تو سنائی دے ہی دیتی ہوگی۔ ہم اذان سن لیتے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے۔ تو اس نے یہی کہا یہ اذان سنتا تھا لیکن یہ اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتا تھا۔ اور دوسری بات یہ، دوسرا اس کا گناہ یہ ہے کہ یہ اپنے مال، اللہ نے اس کو مال تو بہت زیادہ دیا ہوا تھا لیکن یہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ دوسرا اس کا جرم یہ ہے۔ اور تیسرا اس کا جرم یہ ہے یہ اپنی غرور اور تکبر میں رہتا تھا، علماء کی باتوں کو نہیں سنتا تھا، جنہوں نے اس کی صلاح کرنی تھی، اس کو قرآن سنانا تھا، حدیث مصطفیٰ سنانی تھی اور اس کی رہنمائی کرنی تھی، یہ ان علماء کی باتوں کو سنتا ہی نہیں تھا۔ کتنے افسوس کا مقام ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے یہ ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، یہ جوانیاں بھی عطا فرمائی ہیں، اور زندگی کے اندر ہمیں اللہ نے ایک مقصد دیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے لوگو میں نے تجھے کائنات میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ تم میری عبادت کرو، لیکن کتنے افسوس کا مقام ہے جس کا مقصد اللہ نے ہمیں دے کر بھیجا ہے وہ مقصد ہی ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ وَاتَّبَعُوا شَهَوَاتِ، اور اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، دولت، پیسہ، اس کے پیچھے ہم اللہ کے حکموں کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو سانپ نے یہی کہا کہ یہ اذان تو سنتا تھا لیکن نماز نہیں پڑھتا تھا۔ لمحہ فکریہ ہے مسلمان، نماز نہ پڑھنا جہنم میں جانے کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ اللہ کریم